نمبر 31، حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تو میں نے فرمایا کہ اے جبریل، مجھ سے عمر ابن خطاب کے فضائل بیان کیجیے۔ عرض کیا حضور، اگر میں حضرت عمر کے فضائل اتنی مدت تک بیان کرتا رہوں جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے تو پھر بھی حضرت عمر کے فضائل ختم نہ ہوں گے، اور بے شک حضرت عمر حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، ابو یعلا اور تاریخ الخلفاء۔ تو اس میں بہت ساری باتیں آ گئیں۔ ایک بات جو یہاں آئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جتنا عرصہ اپنی قوم میں ٹھہرے تو وہ زیادہ تھے، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، تو اس سے زیادہ ٹھہرے، تو غالباً یہ ساری عمری جو حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، وہ ساری عمری شاید مراد ہے۔ 32، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی صاحبزادی، اپنی بچی میری زوجیت میں دی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دارالہجرت تک میری سواری کا انتظام کیا۔ دارالہجرت سے مراد مدینہ منورہ ہے، اور بلال کو آزاد کیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا مظالم ڈھائے گئے، اور ان کا جو کافر مشرک آقا تھا کیا ان پہ مظالم ڈھاتا تھا، بہت سارے سامعین و ناظرین تو واقف ہوں گے۔ یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس کا خلاصہ بھی عرض کریں گے کسی نشست میں۔ ابن عساکر کی یہ روایت ہے، اور اس میں بے شک جو دارالہجرہ یعنی مدینہ شریف تک پہنچنے کی جو مشکلات ہیں وہ، اور پھر خاص کر وہ غار ثور کا قصہ، اور رات کی تاریکی، دشمن کا خوف، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ یہ عشق و محبت کی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ تو یہ جو گستاخ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا جانے، جنہیں کسی سے عشق اور کسی سے محبت ہی نہیں ہوئی، تو وہ کیا جانیں گے کہ محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، عشق کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ خیر، جو ہم گستاخوں کا ذکر کر کے اپنی زبان کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 33، حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بختی اونٹوں کی طرح پرندے ہوں گے۔ یہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، تو جو اس کے اونٹ تھے یا وہ ایک خاص نسل تھی، یہ وہ مراد ہیں، اور یہ بہت ہی اعلیٰ نسل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو موٹے، آسودہ حال، نہایت نرم ہوں گے۔ فرمایا، انہیں کھانے والے ان سے زیادہ آسودہ حال ہوں گے، اور آپ ان میں سے ہیں جو انہیں کھائیں گے۔ تو اس روایت سے کھانے کا ذکر تو آ ہی گیا، لیکن جنت کا ذکر بھی اس میں آ گیا۔ نمبر 34، حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آسمانوں پر معراج کرائی گئی، تو جس آسمان پر میرا گزر ہوا اسی پر میں نے جگہ جگہ اپنا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نام کے بعد ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا پایا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس، ابن عمر، انس، ابی سعید، ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی وارد ہے، اور تمام روایتوں کی کل سندیں گو ضعیف ہیں، لیکن سب کو ملا کر درجہ حسن تک یہ روایت پہنچ جاتی ہے۔ الصواعق المحرقہ اور تاریخ الخلفاء، یعنی یہ روایت ایک اعتبار سے تو یہ ضعیف ہے، لیکن جب اس کو ایک سے زائد راوی جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں تو ایک اعتبار سے یہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ
دیگر روایات ایسی آ جاتی ہیں جو کسی کمزور روایت کے مضامین کو اپنے اندر سموئے ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے پھر وہ روایتیں ایسی روایات کی مؤید بن جاتی ہیں، تائید کنندہ بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے بھی اس حدیث کو، اس روایت کو درجہ حسن عطا کیا گیا ہے۔ نمبر 35، حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ ایک حوض پر تشریف لائے تو فرمایا ہر آدمی اپنے دوست کی طرف پیرے یعنی تیرے۔ اور راوی کا فرمان ہے کہ یہ ارشاد سن کر ہر ایک اپنے دوست کی طرف حوض میں تیرا، یہاں تک کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر باقی رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف تیر کر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ ان سے معانقہ فرمایا اور فرمایا اگر میں کسی کو موت تک اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن آپ میرے صحابی ہیں۔ ابن عساکر اور تاریخ الخلفاء۔ تو اس میں بھی ایک روایت تو جیسے ہے وہ تو الفاظ تو آپ نے سن لیے، لیکن ایک محبت کا عنصر بھی اس میں موجود ہے۔ نمبر 36، حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں کثرت کی وجہ سے لوگ نہایت اکٹھے بیٹھتے تھے، یعنی بہت کثرت، یعنی بہت بھیڑ ہوتی تھی کہ قلعہ کی دیوار کی طرح ہلکا ہو جاتا، مگر اس کے باوجود حضرت ابوبکر کی نشست فارغ ہوتی، یعنی خالی ہوتی، تو لوگوں میں سے کوئی بھی وہاں بیٹھنے کی طمع نہ کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا کہ یہاں تو ابو بکر نہیں بیٹھنا ہے۔ آپ جس وقت تشریف لاتے اپنی نشست پر بیٹھتے، آپ جس وقت تشریف لاتے اپنی نشست پر بیٹھتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنے ارشادات سے انہیں نوازتے اور باقی لوگ بھی سنتے رہتے۔ یہ بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے کسی مجلس کی کہ وہاں ایک خاص شخصیت کے لیے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، مخاطب بظاہر وہ ہوتا ہے لیکن دوسرے بھی مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 37، ابن جمعہ کی حدیث میں ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا امر فرمایا۔ حضرت ابو بکر غائب تھے یعنی موجود نہ تھے، تو حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان انکار کریں گے، تو حضرت ابو بکر کے سوا وہ کسی پر راضی نہ ہوں گے، تو لوگوں کو ابو بکر نماز پڑھائیں۔ 38، حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، فرمایا بنی عمر بن عوف کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نماز ظہر کے بعد ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے اور جاتے وقت فرمایا کہ اے بلال اگر میں نماز کے وقت نہ آ سکوں تو حضرت ابو بکر کو کہنا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر جب نماز عصر کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال نے اقامت فرمائی، پھر حضرت ابو بکر کو نماز کے متعلق عرض کیا تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ تاریخ الخلفاء۔ تو مختلف روایات کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 17 نمازیں وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں پڑھائیں، یعنی 17 بار جماعت کروائی۔ واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 39، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے اور ابو بکر نہ ٹھہریں گے مگر بہت تھوڑا سا وقت۔ نمبر 40، بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ کر فرمایا یہ دونوں میرے سمع و بصر ہیں، یعنی کان اور آنکھ ہیں۔ تو یہ محاورتاً ارشاد فرما دیا۔ یہ 40 روایات ہو گئیں اور حضرت نے تقریباً 46 روایات نقل کی ہیں۔
اب باقی کی جو 6 روایات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں وہ بیان کریں گے، اور پھر حضرت نے ان 46 روایات و احادیث پر احادیث مبارکہ کا خلاصہ کے عنوان سے خلاصہ پیش کیا ہے، مختصر اس پہ تبصرہ، اور جو ان احادیث سے مفاہیم اور مطالب حاصل ہوتے ہیں، جو مباحث ہیں، مختصر انداز میں ان کو آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس کی خواندگی اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ اسی پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنا کوئی سوال ہے یا کچھ بھی لکھنا چاہیں تو وہ ضرور لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور اس سلسلے کو آگے پھیلائیں۔ اچھی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔